إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو دلوں کو سنوارنا سکھایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو دل جیسی ایک عظیم نعمت عطا کیا ہے. یہ دل جب سنورتا ہے تو انسانی زندگی پر اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. جس کا دل سنور جائے اس کی زندگی سنور جاتی ہے. جس کا دل نکھر جائے اس کے معاملات نکھر جاتے ہیں.
جس کا دل صحیح راستے پہ قائم ہو زندگی صحیح سمت آگے بڑھتی ہے، معاملات درست، تجارت درست، تعلقات درست، تنہائیاں درست، اجتماعی زندگی درست، زبان درست نظر آتی ہے جب دل ٹھیک ٹھاک ہو اور دل صحیح رخ پر چلے۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں جب یہ دل بگڑ جاتا ہے اس بگاڑ کا اثر ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے، اس بگاڑ کا اثر ہماری تجارت میں نظر آتا ہے، اس بگاڑ کا اثر آپسی تعلقات میں نظر آتا ہے، اس بگاڑ کا اثر ہماری تنہائیوں میں نظر آتا ہے، ہماری خلوتوں میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی اس بندے سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں جس نے اپنے دل کو سنوارا نہیں، جس نے اپنے دل کی پرواہ نہ کی، اللہ اس کی زندگی سے ہدایت کو، توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا ہے کہ زندگی وہ کیسی گزار رہا ہے، لوگ خوش ہیں کہ ناخوش، اللہ راضی ہیں کہ ناراضی، انسان اپنی زندگی کے نشے میں ایسے مست ہوتا ہے شریعت کی ساری حدیں پار کر بیٹھتا ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، سنت اور بدعت میں کوئی فرق نہیں کر پاتا، صحیح اور غلط کی پہچان اس کی زندگی سے مٹا دی جاتی ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ نے قرآن مجید میں دلوں پر توجہ دینے اور دلوں کے برقرار رہنے پر اللہ نے توجہ دلائی ہے، اور یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت سے مالا مال کیا، صحیح راستہ ملا، توحید ملی، حق ملا، مسجد ملی، پاکیزہ ماحول ملا، اے اللہ اس ہدایت کے بعد، اس صحیح راستے پہ آنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں کو غلط راستے پہ نہ لگا۔ کتنے اللہ کے بندے دوستو جن کو ہدایت ملی، جن کے دل کو اللہ نے توفیق سے مالا مال کیا، قدر انہوں نے نہ کی، انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، آج ان کا دل پوری طرح سے بگڑ گیا ہے۔ جو کل تک خیر کے داعی تھے آج شر کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، جو کل تک انسانیت کی بات کر رہے تھے آج ان سے انسانیت دل توڑ رہی ہے، جو کل تک مکارم اخلاق کے پابند تھے آج اخلاق کی، برے اخلاق کی ساری حدیں وہ پار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دل پہ توجہ نہ دی۔ دوستو زندگی اللہ نے ایسی بنائی ہے جب اللہ کے گھر میں رہتے ہیں دل کا حال بدلتا ہے، دل کی کیفیت بدلتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، نیک لوگوں کی مجلس میں رہتے ہیں، دین کی مجلسوں میں رہتے ہیں، دلوں کا حال نکھرتا ہے، دلوں کا حال سنورتا ہے۔ اس کی حفاظت کر لینا، اللہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جمعہ کا دن ہے پھر بھی مسجد میں بہت تاخیر سے آتے ہیں، ان کی سماعتیں جمعہ کے خطبے سننے سے محروم، ان کے دل سنورنے سے محروم۔ اللہ نے وہ توفیق نہ دی، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے اس کی حفاظت کر لینا۔ اور دیکھو آپ انسان زندگی گزارتا ہے، دل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی حالات ایسے وقتاً فوقتاً دل بہک جاتا ہے، دل سنبھل نہیں پاتا، کہیں نہ کہیں دل غلطی کر بیٹھتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، ایسا ماحول، ایسی ساعتیں میری اور آپ کی زندگی میں وہ عطا کر رہا ہے، جو ساعتیں، جو گھڑیاں دلوں کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں،
اللہ اکبر. یہ ہے دوستو, نعمت اچانک مل جاتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا نعمت کی قدردانی کیسی ہو, نعمت کا استعمال ہم کیسے کریں. یہ رمضان کی نعمت ایسی ہے, اللہ اکبر, بہت پہلے سے ہمارے کانوں سے یہ بات ٹکراتی ہے, اللہ کا بڑا پیارا مہینہ جو رمضان کا ہے وہ آ رہا ہے, یہ تربیت کا مہینہ ہے, یہ سنورنے کا مہینہ ہے, یہ سدھرنے کا مہینہ ہے, یہ رب کو منانے کا مہینہ ہے, اللہ کی رحمتوں کو پانے کا مہینہ ہے, اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا موقع ہے, اپنے دل کو صحیح سمت لگانے کا یہ مہینہ ہے. بار 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 ہم یہ سنتے ہیں. اب میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے, داخل ہونے سے پہلے اپنے دل کو تیار کر لیجئے گا, داخل ہونے سے پہلے اپنے دل کو تیار کر لیجئے گا اور اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کیا کمزوری ہے میرے بھائی, کیا کمزوری ہے آپ کے اندر. اس کمزوری کو دور کرنا رمضان میں ممکن ہے. رمضان کی ساعتوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے, گنہگار بھی پارسا بن سکتا ہے, بد اخلاق بھی بااخلاق بن سکتا ہے, بدعتی بھی سنتی بن سکتا ہے, مشرک بھی موحد بن سکتا ہے. وہ دل جو بگڑا ہوا ہے, بار 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 نصیحت کی جاتی ہے, دل میں کوئی اثر نہیں, رمضان کے مہینے میں داخل ہوئے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. دوستو کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, جب برائی کا موقع ملتا ہے دل کے کسی نہ کسی کونے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, وہی اللہ کا ڈر اسے گناہوں سے دور رکھتا ہے. دوستو اس کی حفاظت کر لینا, اللہ ہر کسی کو موقع نہیں دیتے. رمضان میں داخل ہونا خود بہت بڑی نعمت ہے. داخل ہونے کے بعد روزوں کی پابندی کرنا, تراویح کا اہتمام کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, فرائض کے ساتھ سنتوں اور نوافل کی پابندی کرنا, اپنی کمزوریوں کی اصلاح کرنا, اپنی کوتاہیوں کے تئیں, اپنے گناہوں کے تئیں اللہ سے معافی مانگنا, اللہ کی رحمت کو پانا, اللہ کی مغفرت کو پانا, اپنے دل کو سنوارنا, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. دوستو مسئلہ یہ ہے ہم اپنے رب کی مہربانی کو جانتے نہیں, ہم اپنے رب کی کرم فرمائی کو جانتے نہیں. وہ بڑا مہربان رب ہے دوستو, اللہ اکبر. ہماری سیاہ کاریوں کا عالم کیا ہے, ہمارے گناہوں کا عالم کیا ہے. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, آپ کی سیاہ کاریاں, رب کی مہربانیاں, دونوں کا آپ موازنہ کیجئے گا. آپ کی سیاہ کاریاں, یہ رب کی مہربانیاں دیکھو. ہم گناہ کرتے ہیں, اللہ موقع دیتا ہے. دوستو اگر فوراً گرفت کرنے پر آ جائے, قرآن مجید نے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ, اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم اور غلطیوں پر گرفت کرنے پر آ جائے, اس روئے زمین میں ایک جاندار بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. کتنے اللہ کے بندے جو ہم سے رخصت ہو گئے, ایک تصور کافی ہے دوستو, ایک تصور کافی ہے. جو پچھلے سال سحری اور افطاری میں ہمارے ساتھ تھے, جو نماز تراویح میں ہمارے ساتھ تھے, اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے ساتھ تھے, اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. بڑی امیدیں تھیں, بعض نوجوان بڑی امیدیں تھیں, اور 40 رمضان پائیں گے, 30 رمضان پائیں گے. موت اور زندگی کے درمیان جب کشمکش ہو, زندگی اور موت کے درمیان جب مقابلہ ہو, اللہ نے موت کو اگر مقدر میں لکھ دیا ہو, موت کا وہاں غلبہ ہو کر رہتا ہے. دوستو اس لیے موقع ہے سنبھل کے زندگی گزارنا, اس رمضان سے اپنے دل کو سنوار لینا. ایسا گزارو رمضان, یہ الوداعی رمضان ہے. نماز کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا نا, نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ الوداعی نماز ہے, اگلی نماز کا موقع آپ کو نہ ملے. یہی تو زندگی ہے دوستو. زندگی کی کیا ضمانت بتائیے. آج ہم پڑھ
رہے ہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اگلے پل کیا موقع ملے گا یا نہیں ملے ہم نہیں جانتے ہیں دوستو۔ الوداعی رمضان گزارو، اللہ کی قسم یہ رمضان کافی ہے مجھے اور آپ کو بدلنے کے لیے۔ جانتے ہیں آپ، تین مختصر باتیں کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، یہاں غور سے سننا۔ یہ رمضان میرے اور آپ کے دل کو کیسے سنوارتا ہے اور کتنا پیارا موقع ہے اس رمضان سے فائدہ اٹھانے اور اپنے دل کو سنوارنے کا کتنا پیارا موقع ہے۔ دیکھو اللہ کی قسم ہر کوئی سمجھتا ہے، بس یاد دلاتا ہوں میں آپ کو، ہر کوئی سمجھتا ہے یہ رمضان میری اور آپ کی تنہائیوں کی اصلاح کرتا ہے دوستو۔ حقیقت میں واللہ ہماری اجتماعی زندگی تو ایک حد تک بہتر رہتی ہے۔ اللہ کے بندے جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی اگر زندگی ہے، ان کے دلوں میں اور ضمیر میں لوگوں کے سامنے غلطی نہیں کرتی۔ یہ وہ بندے ہیں جو کھلم کھلا برائی کرتے ہیں، جن کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اس حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے برائی کرتے ہیں، یہ وہ کیفیت ہے۔ قرآن مجید نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، سمجھتا نہیں ہے دل وہ کیا کر رہا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے بہت سارے بندے تو چہرے بہت پیارے لگتے لوگوں کے سامنے، لباس بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کے سامنے، آپ کا حقیقی چہرہ رب جانتا ہے۔ یاد رکھنا آپ کا حقیقی چہرہ رب جانتا ہے۔ جب تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے دل کو سنوارنا دوستو، کچلنے کی کوشش کیجیے گا اپنے نفس کو۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں یہاں محترم میرے بھائی نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اے نوجوانوں بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کی خدمت کر کے خوش نہ ہو جانا کہ رب آپ سے راضی ہے۔ اللہ آپ کی خدمت کو قبول کرے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ سے مانگنا اے اللہ تو نے میری جلوت کو بہتر بنایا، میری خلوت کو بھی بہتر بنا دے۔ اے اللہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، میرا دل تو چکنا چور ہے برائیوں سے، تو جانتا ہے اے پروردگار لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر، حشر کے میدان میں مجھے ذلیل نہ کر، اس وقت سے پہلے میرے دل کو سنوار دے، میرے دل کو سنوار دے، میرے دل کو سنوار دے۔ مانو اللہ کے بندو، اللہ کی قسم ہدایت ملے گی ہمیں۔ اور یاد رکھنا رمضان میں ہم تو بارہا سنتے نا علماء کی زبانی سے صحیح بخاری کی وہ حدیث، کتنی پیاری حدیث ہے، عام دنوں میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر میں آپ سے کہوں بھائی کل ہفتہ ہے، صبح 4 بجے اٹھنا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مولانا نے کہہ دیا 4 بجے اٹھنا ہے، پوری رات پریشان رہتے ہیں کہ 4 بجے مجھے اٹھنا ہے۔ رمضان کی گھڑیاں دیکھیے، رمضان کی تربیت دیکھیے، اٹھنا بہت آسان ہے، 3:30 4 بجے یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ گھڑی ہے۔ رب کے سلسلے میں ہمارے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر۔ اللہ اکبر۔ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، جسے ہم تہجد کا افضل وقت کہتے ہیں، جو سحری کا وقت ہے، جو فجر کاذب کا وقت ہے، رات کا جو آخری پہر ہے، رات کا جو آخری حصہ ہے، اللہ آسمانی دنیا میں آتے ہیں اور آ کر اپنے بندوں اور بندیوں سے مخاطب ہوتے ہیں، گنہگار سے مخاطب ہوتے ہیں، ضرورت مند سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے میرے بھائی آپ کا، کیا مسئلہ ہے میری بہن آپ کا؟ اللہ سے مانگ کے دیکھو، دنیاوی مسئلہ ہے ضرور حل ہوگا، دینی پرابلم ہے اللہ ضرور حل کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے کبھی اپنے مسائل کو سمجھا نہیں، دنیاوی پرابلم آتا ہے تو گڑگڑانے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی سلوشن ہم ڈھونڈتے ہیں، دینی پرابلم کا سلوشن کبھی ہم نے تلاش نہ کیا۔ یہ کمزوری میرے اندر ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کب ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں دوستو؟ اللہ سے مانگو، اے اللہ یہ رمضان ایسا میرا گزرے مجھے قرآن پڑھنا آ جائے۔ حافظ صاحب سے جا کے وقت لیجئے گا،
حافظ صاحب مجھے آپ جو وقت بتائیں گے ہم آئیں گے آپ کے پاس. اللہ کی قسم آپ نے ارادہ کیا نا رمضان گزرنے سے پہلے قرآن پڑھنا آ جائے گا. ورنہ عمر 35 سال ہے، 40 سال ہے، 45 سال ہے، 20 سال سے شکایت ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا. سلوشن کیا ہے بتائیے آپ؟ یہ دلوں کو سنوارنے کے لیے رمضان آ رہا ہے، کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے. آگے بڑھیے گا اور اپنی کمزوری کو دور کیجیے. اللہ اعلان کرتے ہیں دوستو رات کے آخری پہر. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس موقع پر رب کو منانے کی کوشش کرنا. سحری تو ہم کھائیں گے انشاءاللہ، لیکن 5 سے 10 منٹ کافی ہے. مصلی بچھا کر آپ اگر ممکن ہو سکے تو 2 رکعت پڑھیے گا یا اللہ سے دعا کیجیے گا. اللہ کی قسم وہ دعا ختم ہونے سے پہلے آپ کے دل کو ہدایت مل جائے گی، آپ کے دل کو اللہ توفیق دے دیں گے. اے اللہ صرف رمضان میں میں فجر کی اذان سنتا ہوں، رمضان میں فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہوں. اے اللہ تجھ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، رمضان کے بعد اٹھنا میرے بس کی بات نہیں ہے. اے رب میرے دل کو سوار دے، فجر کی نماز کو میرے لیے آسان فرما دے. یہ دعا کیجیے گا دوستو، ایک ایک پرابلم کو لے کر اللہ سے دعا کر کے دیکھو، واللہ یہ دل روشن ہو جائے گا. برائی کا موقع ملے تو بھی آپ برائی نہیں کریں گے، آپ گناہ کا موقع ملے تو بھی آپ گناہ نہیں کریں گے. دل کی ایک ایسی روشنی اور چمک ہے، روشنی آپ کو محفوظ کر دے گی. یہی تو بندہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، بندہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے. اس کی سماعتیں اللہ کی حفاظت میں، اس کی نگاہیں اللہ کی حفاظت میں، اس کے ہاتھ اللہ کی حفاظت میں، اس کے پیر اللہ کی حفاظت میں، اور اس کا دل اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. دوستو اسی لیے دلوں کو سنوارنے کی کوشش کرنا، اپنی تنہائیوں کی اصلاح کرنا. رمضان میں دیکھتے ہیں نا کہ آپ بند کمرے میں ہیں، دوپہر کا موقع ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، اپنے کام سے فارغ ہو کے گھر آئے اور دیکھا کہ ٹھنڈا مشروب ہے، ٹھنڈا پانی ہے، من کرتا ہے کہ پی لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. عام دنوں میں ہوتا کیا ہے دوستو، جب خود کو آپ تاریکیوں کے رات کے حوالے کرتے ہیں تو وہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، اگر برائی کرنا ہے دیکھتے ہیں امی دیکھ رہے، ابو دیکھ رہے، بھائی بہن دیکھ رہے. جب دل میں یہ خیال آئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب سو گئے، سب سو گئے، اور دل میں یہ تصور نہیں آتا وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم والی ذات ہے. ارے وہ تو زندہ ہے، وہ تو بندوں کی نگرانی کرتا ہے، اسے نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگ آتی ہے. وہ الرقیب ہے، وہ بندوں کے پل پل کی نگرانی کرتا ہے. ایسی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے، وہ احساس وہاں نہیں ہوتا ہے دوستو. لیکن رمضان میں احساس ہوتا ہے. بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک تصور تو ضرور رہتا ہے، میں روزے سے ہوں، میرے رب نے کہا روزہ نہیں توڑنا چاہیے. پیاس کو برداشت کرتے ہیں. کیا عام دنوں میں ہم شہوت کو قابو میں نہیں لا سکتے دوستو؟ کوشش کریں. کتنے نوجوان ہیں جو اپنی جوانی کو تباہ کر رہے ہیں تنہائیوں میں، جانتے ہیں کہ ایک برائی آپ کے ساتھ ہے، ہینڈ پریکٹس آپ کے ساتھ ہے، اور فلمیں دیکھنا آپ کی عادت ہے، گانے سننا آپ کا شوق ہے. ارے اللہ کی خاطر چھوڑیے میرے بھائی، چھوڑ کے دیکھیے، واللہ العظیم گناہ چھوڑنے میں جو لذت ہے گناہ کرنے میں وہ لذت نہیں ہے. حقیقت میں ہم نے چھوڑنے کی لذت پائی نہیں، اسی لیے ہمیں وہ لذت کا احساس نہیں. ایمان کی ایک لذت ہے، تقویٰ کی ایک لذت ہے، اللہ کے ڈر کی ایک لذت ہے جو انبیاء اور نیک لوگوں نے پائی تھی. یوسف علیہ السلام کو برائی کا موقع ملا، لیکن کیا کہا، ایمان کی لذت انہوں نے پائی، اپنی شہوت پر انہوں نے ایمان لذت کو ترجیح دی. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ ہر نوجوان کی پکار ہونی چاہیے. تنہائی میں موقع ملتا ہے دوستو، کوئی عالم آپ کے کمرے میں آ نہیں سکتا، ماں باپ آپ کے کمرے میں آ نہیں سکتے. رب کی نگرانی تو آپ کے کمرے کو حاصل ہے، رب کی نگرانی تو آپ کی تاریکی کو حاصل ہے، رب کی نگرانی تو آپ کے موبائل کو حاصل ہے. ایک تصور پیدا کر لیجئے گا، واللہ دل سنور جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات جانتے ہیں آپ، رمضان میں قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے دوستو. اللہ اکبر، بہت عظیم خیر ہے یہ.
بہت عظیم خیر ہے یہ، آج سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ قرآن فریاد کرتا ہے آج، تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے، سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ کبھی گھر میں ہم مصحف کو دیکھتے نہیں، اور موبائل میں جو ایپ ڈاؤن لوڈ ہے خاص کر قرآن کے سلسلے میں کبھی اسے اوپن کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ رمضان میں اس نیت سے پڑھنا، اس نیت سے پڑھنا، یہ تلاوت میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے انشاءاللہ۔ ہمارے دن کی شروعات تلاوت سے ہو دوستو، اللہ کی قسم تلاوت کر کے باہر نکلو، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے آپ۔ تلاوت کر کے باہر نکلو، مصیبتوں سے دور رہیں گے آپ۔ تلاوت کر کے باہر نکلو، باہر کی آفتوں سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کو صحت دیں گے، قوت دیں گے، آپ کی رزق میں روزی میں برکت دیں گے، اور سب سے بڑھ کر اس تلاوت سے آپ کے دل کو اللہ روشنی عطا کریں گے۔ یہ روشنی آپ کو تلاوت سے ملتی ہے دوستو۔ صحابہ اکرام کی زندگی آپ نے پڑھا ہے نا، صحابہ کی زندگیاں پڑھی، مختصر وقت میں زبردست کامیابی، تاجر تھے تو بڑے کامیاب تاجر، شوہر تھے تو مثالی شوہر، اگر قائد تھے تو مثالی قائد، اگر وہ داعی تھے تو مثالی داعی، اگر وہ انسان تھے تو مثالی انسان تھے۔ اللہ کے فضل کے بعد یہ قرآن سے تعلق کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کریں گے، قرآن جو پڑھنا رمضان میں آسان ہے، اس نیت سے پڑھیں گے ہم، رمضان کے بعد بھی قرآن ہم سے رخصت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور آخر بات یہ ہے دوستو، رمضان یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ انسانیت کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ مہینہ ہے۔ اسی لیے رمضان سے دل اس انداز سے سنواریے، آج ہمارے دلوں سے انسانیت اللہ نے چھین لی ہے دوستو۔ سوشل میڈیا کا اس قدر ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی ضرب ہماری انسانیت پہ پڑی ہے۔ وہ انسان جو پہلے رحم دل تھا، آج بڑا سخت دل ہو چکا ہے، جو اپنوں اوروں کی پریشانی سے خود پریشان ہو جایا کرتا تھا، آج اپنے دل دلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن دل پہ کوئی احساس نہیں ہے۔ رمضان سے یہ سبق اپنے دل کو دیجیے گا۔ رمضان میں میرے اور آپ کے نبی کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ نے جو نبی کو نعمت دی نا، اس نعمت سے اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، تیز ہوا سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کرتے تھے آپ۔ رحم دلی، ہمدردی، غم خواری، غم گساری میری اور آپ کی پہچان ہے۔ ضرورت ہے دوستو، آج ضرورت ہے کہ اپنے دل کو ہم نرم کریں۔ آج نفرت کی بات کرنے والے بہت زیادہ ہیں، محبت کی بات کرنے والے بہت کم ہیں، امت کو بانٹنے والے بہت ہیں اور امت کو جوڑنے والے بہت کم ہیں۔ ہندوستان کے حالات بتاتے ہیں، اگر ہم ایک برائٹ فیوچر چاہتے ہیں، روشن مستقبل چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو سنوارنا ہے اور انسانیت کا سبق پڑھانا ہے اور انسانیت کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ جب تک دل نرم نہیں ہوں گے، اس کا اثر سوسائٹی میں نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے بندو، اپنے دلوں سے، جانتے ہیں آپ دل کیوں سخت ہے؟ دل کیوں سخت ہے؟ جس دل میں حسد ہو، جس دل میں کینہ ہو، جس دل میں نفرت ہو، جس دل میں بغض ہو، جس دل میں جلن ہو، اللہ کی قسم وہ دل پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان ہے، ہر کوئی، میں نے شروع میں کہا نا، ایک پاپی گنہگار بھی اپنے آپ کو پارسا بنا سکتا ہے۔ سخت دل کو بھی نرم بنانے کا یہ مہینہ ہے انشاءاللہ۔ دور کیجئے گا دوستو اپنے دلوں سے ان نفرتوں کو، دور کیجئے گا اپنے دلوں سے اس کینہ اور حسد کو۔ زندگی بڑی مختصر ہے دوستو، اپنے دلوں کو بالکل صاف کر لیں، کسی کے بارے میں کینہ نہ رکھیں، اس انداز سے جیئے ہمارے یہاں سے جانے کے بعد لوگوں کو فرق پڑے اور لوگ کہیں کہ بڑے اچھے انسان تھے، بڑے اچھے مسلمان تھے۔ ایسی زندگی نہ جیو جانے کے بعد لوگ کہیں کہ مصیبت ہم سے ٹل گئی۔
جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے وہ دھرتی پہ بوجھ ہوتا ہے۔ دوستو رشتوں کو جوڑیے گا، تعلقات کو نبھائیے گا، اپنے معاملات کو بہتر بنائیے گا، انسانیت کی بنیاد پر آگے بڑھیے گا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے تعلقات کو بہتر بنائیے گا۔ اب تک بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، بہن بہن سے بات نہیں کرتی ہے، پھوپھی سے بات نہیں کرتی ہے اور چچا سے بات نہیں کرتی۔ اللہ رحم فرمائے، جب انتقال ہو جاتے جنازے کے پاس، میت کے پاس کھڑے ہو کے روتے ہیں، میت کے پاس کھڑے ہو کے روتے، مجھے معاف کر دو، زندگی بھر میں نے آپ کو تکلیف دی، آپ کو پریشان کیا۔ اللہ کے بندو جب روح قبض ہو جاتی ہے تعلقات کو بنا نہیں سکتے ہم، دل کو سوار نہیں سکتے ہم، اسی لیے اللہ کی خاطر آگے بڑھو اور ایک دوسرے سے معافی مانگو اور اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لو۔ زندگی بڑی مختصر ہے دوستو، رمضان ہے، موقع مل رہا ہے، کیا پتا کہ اس کے بعد ہمیں موقع ملے کہ نہ ملے، اسی لیے اللہ کے بندو اس کو ہم غنیمت جاننا، اس کو ہم غنیمت جاننا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اپنی عورتوں کو بھی عبادت کا موقع دیجیے گا۔ بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے عورت کو سحری بنانے، افطاری بنانے میں ایسا الجھا کے رکھ دیتے، نہ وہ رب کو راضی کر سکتی ہیں، نہ اپنے گناہوں کی اور معافی مانگ سکتی ہیں۔ اسی لیے اتنا بوجھ گھر کی عورتوں پہ نہ ڈالیں۔ میں ساس سے بھی کہوں گا اپنی بہن پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں، بیچاری وہ 3:30 بجے اٹھتی ہے اور 5:30 بجے تک بھی وہ بالکل کچن میں رہتی ہے اور کبھی اسے ایک روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے صحیح طور پر کھانے کی، اور دن بھر گھر کی ذمہ داری ادا کرنا اور رب کو بھی منانا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، ابھی جس ہمدردی کی ہم نے بات کی، ہمدردی اپنے گھروں میں جتائیے گا، رحم دلی کا سبق اپنے گھروں سے شروع کیجیے گا، ایک دوسرے پہ رحم کرو، جیسے آپ عبادت کرتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی عبادت کرنے کا موقع دو۔ اور آخر بات یہ ہے رمضان میں دوستو اللہ اکبر، نیکی آسانی سے ہم اس سے قریب ہو جاتے اور گناہ آسانی سے ہم اس سے دور ہو جاتے۔ یہ عہد کرنا جو نیکی ہم سے قریب ہوئی ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن کر رہ جائے انشاءاللہ، وہ زندگی کا حصہ بن کر رہے گی وہ نیکی۔ اور جس گناہ سے ہم نے رمضان میں توبہ کیا اور رمضان میں ہم توبہ کریں گے، کوشش کیجئے رمضان کے بعد بھی اس گناہ کا ہم سے کوئی رشتہ نہ رہے، اس گناہ کا ہم سے کوئی تعلق نہ رہے۔ ایسی زندگی گزار کے دیکھو، دنیا بھی ہماری آباد اور آخرت بھی ہماری آباد رہے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی رمضان کی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو سوار دے، ہمارے دلوں کو نکھار دے، بندگی کما حق بجا لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزوں کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کو ہمت دے، ہماری عورتوں کو صحت دے، اللہ ہماری عورتوں کو عافیت کے ساتھ رکھے، جو سحری اور افطاری میں بہت انتظام کرتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، نوجوانوں کو اللہ دین سے قریب کر دے، مساجد سے قریب کر دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں روشنی پیدا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی میں روشنی پیدا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی جوانی اور زندگی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جو لوگ اپنی صحت کو لے کر طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے، اللہ صحت والی زندگی نصیب فرمائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، امن والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہندوستان کے فیوچر کو روشن کر دے، ہندوستان کے مستقبل کو اللہ روشن کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، علماء
علماء کی حفاظت فرمائے، عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ ہمارے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے، اللہ ہمارے دلوں سے کدورتوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں اس کی حقیقی پرہیزگاری نازل فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو ہر حال میں روشن رکھے، آباد رکھے، ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔